الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین، ہم سورہ اعراف کی آیت 106 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ وہی سلسلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ تاریخ سے استدلال کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ رسولوں کی دعوت کیا ہوتی ہے، وہ جب آ جاتے ہیں تو ان کی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ خاص قانون کیا ہے جس کے تحت وہ قوموں کے لیے زمین پر عدالت لگا دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں پچھلے پیغمبروں کی سرگزشتیں سنائی گئیں، پھر ان پر تبصرہ کیا گیا، اور اب سیدنا موسیٰ کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ اس میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ فرعون کے پاس جا کر انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی طرف سے اٹھ کر نہیں آ گیا، میں جہانوں کے پروردگار کا پیغامبر ہوں، اس کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ یعنی تم ایک باجبروت بادشاہ ہو، مصر پر اور اس کے نواب پر تمہاری حکومت قائم ہے، تمہارے پاس فوجیں ہیں، تمہارے پاس قوت ہے، شوکت ہے، تم اپنے آپ کو مہادیو سمجھتے ہو، لیکن یہ سب تمہارے تخیلات ہیں۔ میں اس عالم کے پروردگار کے نمائندے کی حیثیت سے تمہیں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے سرفگندگی اختیار کرو، اس پروردگار کو مانو، اور اس نے جو فیصلہ کیا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، اس فیصلے کو سمجھ کر ان کو یہاں سے جانے دو۔ فَأَرْسِلْ مَعِیَ بنی اسرائیل، یہ جو مطالبہ انہوں نے کیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میں سری نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ نشانیوں پر ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ وہ عصا اور ید بیضا کے معجزے کی طرف اشارہ ہے، اور میں یہ بات بھی واضح کر چکا ہوں کہ اس نوعیت کے غیر معمولی معجزات محض اس لیے نہیں دے دیے جاتے کہ کوئی پیغمبر ہے اور وہ دعوت لے کے جا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ضرورت کے تحت دیتے ہیں۔ یعنی کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو یہاں جو مسئلہ درپیش تھا وہ یہ تھا کہ ایک بادشاہ ہے، اور اس زمانے کے بادشاہ کوئی قانون قاعدے کے اس طرح پابند نہیں ہوتے تھے۔ ایک شخص، اور وہ شخص بھی کون ہے؟ وہ ہے کہ جس پر پہلے سے ایک الزام بھی ہے، اور جو اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کو غلام بنا لیا گیا ہے، وہ شخص اٹھ کر جب جا کے دعوت دے گا اور یہ کہے گا کہ میں اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آیا ہوں، تو پہلے مرحلے ہی میں گردن مار دی جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی برہان ہو، کوئی نشانی ہو، وہ گویا اپنے کاغذات تقرر جا کر سامنے رکھ دے، تاکہ فرعون اور اس کے اعیان و اکابر بات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ ید بیضا کا معجزہ اور عصا کا معجزہ اسی لیے دیا گیا۔ اب یہ بات کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں اور تم سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ فارسل معیہ بنی اسرائیل، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک طرف تو فرعون کو، فرعون کے اعیان و اکابر کو، اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے، آخرت کی تیاری کرنے کی دعوت دے رہے تھے، اور دوسری جانب وہ ایک مطالبہ بھی ان کے سامنے رکھ رہے تھے، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل اب یہاں مصر میں نہیں رہیں گے، وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں، ان کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ مطالبہ ظاہر ہے کہ ایک غیر معمولی مطالبہ تھا، بڑی تعداد تھی بنی اسرائیل کی، وہ صدیوں سے وہاں آباد تھے، اور اب کم و بیش ان کی حیثیت وہی ہو گئی تھی جو دوسری قوموں کے ملکوں میں رہنے والے لوگوں کی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، کہ وہ ایک طرح کی غلامی تھی جس میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے، غلامی اور محکومی کی زندگی۔ اس کو دیکھ کر بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جس طرح بڑے لیڈر یا رہنما پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی قوموں کی آزادی کی جد و جہد کرتے ہیں،
یہ بھی اسی نوعیت کا کوئی مطالبہ تھا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک پیغمبر کی حیثیت سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیا دعوت لے کر گئے اور اس مطالبے کی کیا نوعیت تھی، اس کو سمجھ لیا جائے۔ معاف کیجیے۔ میں نے اس پر لکھا ہے، دوسرے مقامات میں تصریح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ مطالبہ ہی نہیں کیا، اس کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کے عام طریقے کے مطابق فرعون اور اس کے اعیان و اکابر کو توحید اور معاد پر ایمان اور خشیت و تذکر کی دعوت دی۔ یعنی یہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ ایک قوم پرست لیڈر کی حیثیت سے وہ جا کر کھڑے نہیں ہو گئے جس طرح کہ عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے قومی مطالبات پیش کر دیے۔ اللہ کے پیغمبر جو دعوت دیتے ہیں وہ دعوت کیا ہے، اس کو یہاں چند الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی توحید اور معاد پر ایمان۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا یہ خلاصہ ہے، لوگوں کو اس بات کی طرف بلانا کہ اللہ ایک ہے، وہی اس دنیا کا تنہا خالق ہے، اس کے معاملات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس عالم پر تنہا اسی کی بادشاہی قائم ہے اور وہی تنہا معبود ہے۔ یہ دعوت دینا اور اس کے ساتھ ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ آخرت کی تیاری کرو، یہ دنیا عارضی دنیا ہے، تم اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہیں ایک دن مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور تمہیں ایک نئی زندگی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو اس زندگی کی منادی کرتے ہیں انبیاء علیہم السلام، یہ انہوں نے کیا۔ اور خشیت و تذکر کی دعوت دوسری جگہوں پر یہ انہی الفاظ میں بیان ہوئی ہے، نصیحت حاصل کرو، اپنے وجود پر غور کرو، اپنے طرز عمل کا جائزہ لو، اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے ہو، ذرا غور کرو تمہاری کیا حیثیت ہے، انسان کی اس حیثیت کو پہچانو جس کے ساتھ وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور وہ کیا حیثیت ہے، وہ ابدیت کی بندگی کی۔ یعنی میں اس زمین پر انسان ہونے کے لحاظ سے جو کچھ بھی اپنی برتری کا افسانہ کہوں، لیکن خدا کے مقابلے میں ایک بندہ ہوں، اور اپنی بندگی کا اعتراف کرنا، اپنی ابدیت کے شعور کے ساتھ جینا، اسی سے جو رویہ پیدا ہوتا ہے اس کو خشیت کہا جاتا ہے۔ یعنی آدمی یہ محسوس کرے کہ میں یہاں دنیا میں اپنے آپ آیا نہیں ہوں، میں دنیا میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں اٹھا، میں اس کی ایک مخلوق ہوں، اور وہ میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، اور میری حیثیت اس کے بندے اور غلام کی ہے۔ تو خشیت اور تذکر کی دعوت دی، اور اپنے غیر معمولی معجزات سے ان پر اتمام حجت بھی کر دیا۔ یعنی انہوں نے جو معجزات دکھائے اس کے نتیجے میں حجت پوری ہو گئی، حق واضح ہو گیا، کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ دوسری جگہوں پر ان سب چیزوں کی تفصیل ہے قرآن مجید میں، اور معلوم ہے کہ اس میں ایک بڑی ہی مؤثر تقریر اس شخصیت کی ہے جس نے عین دربار میں کھڑے ہو کر آخری مرحلے میں لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ تم خدا کے پیغمبر کے ساتھ کیا کر رہے ہو اور اپنی قبر کس طریقے سے کھود رہے ہو۔ تو ہر لحاظ سے گویا حجت پوری ہو گئی، حق واضح ہو گیا، اور جب یہ سب ہو گیا جس کے نتیجے میں وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے، یعنی اس درجے میں واضح ہو گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، جس طرح کے رسولوں کے اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا کرتا ہے۔ یہ رسولوں کے اتمام حجت کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں رسول کی اپنی شخصیت اور اس شخصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ظہور، یعنی یہ احساس کہ یہ خدا کا بندہ ایک عام انسان کی حیثیت سے کھڑا ہوا بات نہیں کر رہا، بلکہ جیسے کہ پیچھے الفاظ استعمال ہوئے کہ رسول من رب العالمین ہے، یعنی جہانوں کے پروردگار کی طرف سے مقرر ہو کر آیا ہے۔ تو جب مقرر ہو کر آیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ گویا ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ مائیت کا ظہور تائید میں ہوتا ہے، نصرت میں ہوتا ہے، معجزات میں ہوتا ہے، پیشین گوئیوں کے درست ثابت ہونے میں ہوتا ہے، دشمنوں کی شکست کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مائیت کا جو ظہور پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر حجت کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہاں یہ سب معاملات ہوئے، قرآن مجید نے اس کو چند لفظوں میں
بیان کیا ہے، بعض جگہوں پر اس کی تفصیل کی ہے، وہ کن مراحل سے گزرے وہ بیان کیے ہیں، اور اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو پھر اس کی بہت سی تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں، یعنی گفتگویں کیا ہوئیں، باتیں کیا ہوئیں، کتنا عرصہ اس میں لگا، یہ سب تفصیلات وہاں بھی موجود ہیں اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی واضح ہوتی ہیں۔ تو یہاں میں نے اس کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے جا کے دعوت دی اور اپنے غیر معمولی معجزات سے ان پر اتمام حجت بھی کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ یہ ایک پہلو تھا، یعنی فرعون اور اس کے اعیان و اکابر کے سامنے پیغمبر کی دعوت آ گئی، ایمان کی دعوت، معاد کی دعوت، توحید کی دعوت، یعنی اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور تم اس دنیا میں کس مقام پر کھڑے ہو، کس حیثیت سے بھیجے گئے ہو، تم نے کیا سرکشی اختیار کی ہے، تمہیں کیسے اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے، یہ سب حقائق واضح کر دیے گئے اور دربار میں کھڑے ہو کے واضح کر دیے گئے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے اعیان و اکابر کے لیے عذاب کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک پہلو ہے ان کی بعثت کا۔ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کا یہ مطالبہ بھی، یعنی یہاں چونکہ اجمال کے ساتھ یہ کہا ہے کہ جیسے ہی وہ گئے اور انہوں نے توحید کی دعوت دی اور یہ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تو ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی سامنے رکھ دیا کہ فارسل مائی بنی اسرائیل۔ یہ مطالبہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کا یہ مطالبہ بھی معاذ اللہ کسی قوم پرست لیڈر کی طرف سے اپنی قوم کو غلامی سے چھڑانے کا مطالبہ نہیں تھا۔ اگر ایک قوم پرست لیڈر اپنی قوم کی تربیت کرتا ہے، اس کو غلامی سے نکالنا چاہتا ہے، اس کے لیے آزادی کی راہ ہموار کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے حق خود ارادی کا مطالبہ کرتا ہے، تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر درست ہو سکتی ہیں، ان کی مذمت مقصود نہیں ہے، لیکن یہ پیغمبروں کا کام نہیں ہے، یعنی وہ اس کام کے لیے نہیں آتے۔ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کا یہ مطالبہ بھی معاذ اللہ کسی قوم پرست لیڈر کی طرف سے اپنی قوم کو غلامی سے چھڑانے کا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ خدا کی اس اسکیم کو بروئے کار لانے کے لیے کیا گیا تھا جس کے تحت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو عالمی سطح پر ابلاغ دعوت اور اتمام حجت کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ بات قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کی ہے، اس کی پوری داستان سنائی ہے، یہ بتایا ہے کہ ایک خاص مرحلے پر، تاریخ کے خاص مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے نبوت و ہدایت کے لیے اپنی اسکیم میں ایک بڑی تبدیلی کی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہر قوم اور ہر قبیلے کی طرف اور ہر بستی کی طرف اللہ تعالیٰ الگ سے اپنا رسول بھیج دیتے تھے، اور وہ رسول ان کے سامنے جا کر وہی کام کرتا تھا جو یہاں سیدنا موسیٰ کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے، یعنی دعوت دی جائے، استدلال کیا جائے، معجزات دکھائے جائیں، اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ظہور ہو، پھر اس کے بعد اس قوم کا فیصلہ اسی دنیا میں سنا دیا جائے۔ یہ رسول جن قوموں کی طرف بھیجے گئے ان کی سرگزشتیں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم میں ایک تبدیلی کی۔ ظاہر ہے کہ یہ تبدیلی دنیا کے حالات میں تبدیلی کے لحاظ سے کی گئی۔ اس سے پہلے قومیں الگ الگ تھیں، بکھری ہوئی تھیں، ان کے مابین ربط و نظام کی صورتیں نہیں تھیں، لیکن اب سلطنتوں کا دور شروع ہو رہا تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو اب ایک خاص علاقے میں آباد کیا جائے گا، اس علاقے کو توحید کا مرکز بنایا جائے گا، اور ایک پوری کی پوری قوم کو یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ اللہ کے دین کی شہادت لوگوں پر قائم کرے۔ اس کے لیے نبوت کا سلسلہ بھی بتدریج انہی میں خاص کر دیا گیا۔ یہ اسکیم ہے، اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، یعنی اب میں دنیا کے لوگوں کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کی امامت کا اعلان کر رہا ہوں، آپ کی حیثیت اب قوموں کے لیے دین کے امام کی ہے، پیغمبر آپ کی ذریت میں سے آئیں گے، اور بتدریج آپ ہی کی نسل، آپ ہی کی ذریت، آپ ہی کی اولاد اب دین کی دعوت کے لیے خاص ہو جائے گی۔ اسی کو دوسری جگہ واضح کیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی پہلے مرحلے میں آدم و نوح یہ مثال دی ہے، دوسرے پیغمبر بھی ہیں، وہ الگ الگ اللہ کی طرف سے نبوت لے کر آتے اور لوگوں پر اللہ کی حجت پوری کرتے تھے، لیکن پھر آل ابراہیم اور آل عمران یہ بھی اسی کا حصہ ہے
اس کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ یہی مطلب ہے ان آیات کا جن میں یہ کہا گیا ہے کہ فضلتکم علی العالمین، یعنی میں نے دنیا کی قوموں میں تمہیں منتخب کر کے ان پر تمہیں فضیلت دی ہے۔ کیا فضیلت دی ہے؟ اپنے پیغام کے لیے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے، اسی طرح شہادت کی ذمہ داری کے لیے ایک پوری ذریت اور قوم کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ وہ انتخاب ہے کہ جس کے تحت جو علاقے منتخب کیے گئے، ان میں سے ایک جزیرہ نما عرب تھا اور دوسرا کنعان کا علاقہ تھا، جسے اب ہم فلسطین کہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کی ذریت میں سے 2 شاخوں کا انتخاب کیا گیا، یعنی پہلے بنی اسرائیل کا اور اس کے بعد بنی اسماعیل کا۔ بنی اسماعیل کا انتخاب چونکہ صدیوں بعد ہونا تھا، تو اس لیے ان کو ایک ایسے علاقے میں آباد کیا گیا کہ یہاں وہ دنیا کے تمام معاملات سے الگ تھلگ رہ کر اس وادی غیر ذی زرع میں تاریخ کے ایک بڑے عمل سے گزر جائے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا، اللہ تعالیٰ کا گھر وہاں تعمیر کیا گیا۔ اس کی تعمیر نو کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو اس کی تولیت دے دی گئی، پھر وہ وہاں آباد ہوئے، وہیں انہوں نے شادی کی۔ ان کے اتمام حجت کے نتیجے میں وہ سب لوگ ایمان لے آئے، اور اس طرح بنی اسماعیل نے اللہ کو ماننے والی ایک قوم کی حیثیت سے عرب میں اپنی زندگی کی ابتدا کی، اور اس کے بعد پھر مختلف مراحل سے گزرتے رہے، لیکن دنیا کی امامت یا ان کی ہدایت کے لیے ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ یہ ذمہ داری پہلے ایک دوسری شاخ بنی اسحاق پر ڈالی گئی، اور اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب کہ وہ ایک بڑی تعداد میں تھے، مصر میں رہ کر انہوں نے نشو و نما پائی، طویل مراحل سے گزرے، اپنی ایک تاریخ بنائی۔ پھر ان کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب وہ وہاں سے ہجرت کریں گے، اور ہجرت کر کے کنعان میں یا فلسطین میں آ کر آباد ہوں گے، جو اصل میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ زمین تھی۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں بتایا ہے کہ یہ اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی زمین کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں، کسی علاقے کو خاص کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ قدسہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہاں کا الارض المقدسہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس زمین کو تقدیس دی، یہ جو مقدس کا لفظ ہے یہ اس مفہوم میں بولا جاتا ہے۔ تو کنعان کی سرزمین بنی اسرائیل کے لیے خاص کی گئی، اور پھر سیدنا موسیٰ سے یہ کہا گیا کہ وہ اس قوم کو وہاں سے نکالیں اور نکال کر یہاں لا کے آباد کریں۔ آباد کرنے کے کیا مراحل ہوں گے، کس طرح وہاں کی دوسری قوموں کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، وہ ایک لمبی بحث ہے، اور وہ اپنے وقت پر کی جائے گی۔ اس کے مواقع بھی قرآن مجید میں آئیں گے۔ یہاں صرف بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ ایک قوم کو ایک رہنما کی حیثیت سے غلامی سے نکالنے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل جس ذمہ داری کے لیے منتخب کیے گئے تھے، اس ذمہ داری کے لیے ان کو وہاں سے نکال کر لا کر فلسطین میں آباد کرنے کا معاملہ تھا۔ یہ خالص ایک دینی مشن تھا، اور بہت بڑا مشن تھا۔ یعنی اب دنیا کی تاریخ ایک بالکل دوسرے رخ پر آگے بڑھنے والی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو اس میں ایک غیر معمولی کردار ادا کرنا تھا۔ اب یہ ضروری تھا کہ انبیاء کا سلسلہ ان میں جاری کیا جائے، اور توحید کا ایک مرکز بنا کر وہ اس فلسطین کی سرزمین سے ساری دنیا کو، قوموں کو حق کی دعوت دیں۔ یہ دعوت ہی کا عمل تھا، یہ شہادت حقی کا عمل تھا، یہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو ادا کرنے کا معاملہ تھا، جس کے لیے وہ ان کو نکال کر لانا چاہتے تھے۔ تو یہ وہ بنیادی بات ہے جس کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے، بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کا یہ مطالبہ، یعنی وہ مطالبہ جو اوپر نقل ہوا ہے کہ فارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کا یہ مطالبہ بھی معاذ اللہ کسی قوم پرست لیڈر کی طرف سے اپنی قوم کو غلامی سے چھڑانے کا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ خدا کی اس اسکیم کو بروئے کار لانے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ اسکیم جس کی میں نے وضاحت کی ہے، جس کے تحت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو، یعنی ان کی اولاد کو عالمی سطح پر ابلاغ دعوت اور اتمام حجت کے لیے منتخب کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت پوری دنیا کے لیے گویا اس دوسرے دور کے امام اور پیشوا ہیں۔ ان کی اولاد کا انتخاب کیا گیا۔ بنی اسماعیل بھی انہی کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل بھی انہی کی اولاد ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو
جب یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ عالمی سطح پر ابلاغ دعوت کا کام کریں، یعنی اللہ کا پیغام اور اس کی دعوت پہنچائیں اور لوگوں پر اس کے نتیجے میں اللہ کی حجت پوری کی جائے، اس کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس اسکیم کے مطابق یہ ضروری تھا کہ انہیں ایک خاص علاقے میں آباد کر کے وہاں دعوت حق کا مرکز قائم کیا جائے۔ جب ایک پوری قوم کو یہ ذمہ داری دی جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ اس قوم کے معاملے میں یہ ناگزیر ہو جائے گا کہ کسی علاقے کا انتخاب کیا جائے، وہ قوم اس علاقے میں آ کر آباد ہو، وہاں اس کا ایک نظم قائم ہو اور وہ ایک باقاعدہ طریقے کا نظم قائم کر کے دنیا کے سامنے یہ دعوت دے۔ یعنی یہ پھیل کر تو نہیں کی جا سکتی، یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ غلامی میں ہر وہاں یہ کام کریں۔ تو یہ دعوت کی ذمہ داری ہے اور ایک بہت بڑی اسکیم اللہ تعالیٰ کی تھی جس سے تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا، اس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا۔ ایک خاص علاقے میں آباد کر کے وہاں دعوت حق کا مرکز قائم کیا جائے۔ بائبل کی کتاب خروج کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوری اسکیم فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے واضح نہیں فرمائی، یعنی اس کو بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ یہ ہم قرآن مجید کی تصریحات سے اور بعض دوسرے مقامات سے سمجھتے ہیں، اور پھر جو کچھ بعد میں ہوا اور جس طرح سے وہ نکلے اور جس طرح کا مشن ان کو دیا گیا اس کی تفصیلات کتاب استثناء میں بھی ہیں اور خروج میں بھی ہیں۔ اگر ان کی تفصیلات کو آپ دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا تھا۔ قرآن مجید نے تو اس کو ہر پہلو سے واضح کر دیا ہے۔ تو یہ پوری اسکیم فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے واضح نہیں فرمائی، بلکہ صرف اتنا کہا کہ وہ قربانی کی عبادت کے لیے 3 دن کی راہ بیابان میں جانا چاہتے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک ایسی عبادت کرنی ہے جو یہاں کرنی ممکن نہیں، اس لیے کہ جس چیز کی قربانی کرنا پیش نظر ہے اس کی قربانی اگر مصر میں کی گئی تو وہاں کے لوگ انہیں سنسار کر دیں گے۔ بائبل میں اتنی بات بیان ہوئی ہے، یہ بات انہوں نے کہی اور یہ مطالبہ کیا کہ ہم یہ عبادت کرنے جانا چاہتے ہیں، ہمیں جانے دیا جائے۔ آگے کچھ نہیں کہا کہ ہم واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، کیا صورت ہوگی، بس اتنی بات انہوں نے بیان کی۔ پیش نظر یہ تھا کہ یہاں سے نکلیں، غلامی کی زندگی ختم ہو، اس کے بعد پھر اپنی قوم کے سامنے بھی اس مشن کی وضاحت کی جائے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا تھا۔ تو یہ اس طریقے سے ہوا۔ سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، فارسل مائی بنی اسرائیل قال ان کنت جئت بآیۃ فات بہا ان کنت من الصادقین۔ اب یہ مطالبہ کیسے سامنے رکھا گیا، کس طرح مختلف مراحل سے گزرا، پھر کیسے پورا ہوا، اس کی تفصیل قرآن مجید سنا رہا ہے۔ اس میں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو سورہ اعراف میں یہ ترتیب بیان واضح کر رہی ہے کہ پہلے ان قوموں کا ذکر کیا جو الگ الگ پیغمبروں کی قومیں تھیں، یعنی جن کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ پوری کی پوری قوم کسی منصب پر فائز کر دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس پر تبصرہ کیا، گویا یہ بتایا کہ ایک دور ختم ہو گیا، اور تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہی ہمارا طریقہ رہا ہے کہ جب ہم کسی قوم کی طرف رسول بھیج دیتے ہیں تو اس قانون کے مطابق معاملہ ہوتا ہے۔ رسولوں کو اس کے بعد بھی آنا تھا، لیکن اب اسکیم میں بحیثیت مجموعی تبدیلی کی جا رہی تھی۔ وہ کیسے ہوا؟ اگر آپ دیکھیں تو یہاں گویا 2 شہادتیں پیش کی جا رہی ہیں، ایک یہ کہ رسولوں کے معاملے میں کیا قانون رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ جب ذریت ابراہیم کا انتخاب کیا گیا تو اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اور چونکہ اب قریش مخاطبین ہیں ان کی طرف ایک رسول کی بعثت ہوئی ہے، رسول کی بعثت کے بعد خدا کی عدالت کس طرح زمین پر لگتی ہے، اس کے لیے وہ پہلا حصہ ضروری تھا۔ وہ اب جس منصب پر فائز کیے جانے والے ہیں وہ شہادت حق کا وہی منصب ہے جس پر بنی اسرائیل کم و بیش 1500 سال تک فائز رہے۔ تو یہ بتانا ضروری تھا کہ وہ اس منصب کی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ یہ معاملہ کس طریقے سے ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں جو کچھ بھی قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے یا ان کی تاریخ سنائی جاتی ہے وہ اصل میں بنی اسماعیل کو یہ بتانے کے لیے سنائی جاتی ہے کہ یہ ذمہ داری ہم نے پوری ذریت ابراہیم پر ڈالی تھی۔ ذریت ابراہیم کی ایک شاخ کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، اب تم اس منصب پر فائز کیے جا رہے ہو، یعنی بنی اسماعیل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، تو اب تم فائز کیے جا رہے ہو تو اس تاریخ کو اپنے سامنے رکھو۔ یہ معاملہ چونکہ ذریت ابراہیم کی 2 شاخوں کا ہے، یعنی بنی اسرائیل جن کا پہلے انتخاب کیا گیا،
بنی اسماعیل جن کا اب قیامت تک کے لیے انتخاب کیا گیا ہے، یہی سبب ہے کہ قرآن مجید کا پہلا باب بنی اسرائیل کی سرگزشتوں سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں ان پر حجت تمام کی گئی ہے، ان کی تاریخ انہیں سنائی گئی ہے، اور پھر بنی اسماعیل کو یہ بتایا گیا ہے کہ اب تم ایک نئی امت کی حیثیت سے یہ ذمہ داری انجام دو گے، اس ذمہ داری کو پورا کرو گے۔ تو یہ بات جب ہوئی اس وقت کیا ہوا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس لیے یہاں معاملہ رسالت کی دعوت کی تفصیل کو حذف کر کے شروع کر دیا گیا ہے، وہ اس سے پہلے آ چکی۔ یہاں معاملے کی ابتدا یہاں سے کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا۔ تو اب یہ فرمایا کہ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین۔ جب یہ مطالبہ انہوں نے کیا تو اس نے یعنی فرعون نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اگر کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو، یعنی میں تمہیں کیا حیثیت دیتا ہوں؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اس کی طرف سے آیا ہوں، تو کوئی نشانی ہے تمہارے پاس تو پیش کرو۔ ان کنت جئت بآیۃ، تو لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر فی الواقع تم سچے ہو۔ فألقى عصاہ، اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، تو کیا ہوا؟ فإذا ہی ثعبان مبین، تو یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا۔ ونزع یدہ فإذا ہی بیضاء للناظرین، اور اس نے اپنا ہاتھ آستین سے کھینچا تو دیکھنے والوں کے لیے وہ دفتن چمکتا ہوا نکلا۔ یعنی یہ دونوں نشانیاں، یہ دونوں معجزات جن کو قرآن مجید نے دوسری جگہ برہانان کہا ہے، یہ انہوں نے پیش کر دی۔ اس سے پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ جس وقت ان کو نبوت دی گئی تھی تو اسی موقع پر انہوں نے اپنی یہ معذرت پیش کر دی تھی کہ میں تو وہاں پر ایک ان کے خیال کے مطابق بڑا گناہ کر کے نکلا ہوا ہوں، تو میں وہاں جاؤں گا تو مجھ سے تو وہ اس کے بدلے ہی میں سب سے پہلے مواخذے کا معاملہ شروع کر دیں گے، تو میں کس طرح جا کے فرعون کے سامنے یہ بات رکھوں اور یہ مطالبہ اس سے کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو نشانیاں ان کو دی تھیں، وہ انہوں نے دونوں کی دونوں پیش کر دیں۔ اس میں جو ثعبان مبین کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے، یعنی ایسا کھلا اژدہا کہ جس میں ذرا کسی شبے کی گنجائش نہ ہو۔ آیت میں ثعبان کے ساتھ مبین کی صفت اسی مفہوم کے لیے لائی گئی ہے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ بس ایک فریب کی سی صورت پیدا ہوئی یا ایک متخیلے پر اثر ہوا، بلکہ ایسا اژدہا کہ جس کے بارے میں کوئی تردد ہی نہ کسی شخص کو ہو، دیکھنے کے بعد وہ پکار اٹھے کہ یہ تو جیتا جاگتا وہی اژدہا ہے۔ اور اس نے اپنا ہاتھ آستین سے کھینچا، یہ جو آستین سے کھینچا تو اب کیا ہوا، یعنی اس طرح ہاتھ بغل میں ڈالا اور کھینچا، باہر کیا تو دیکھا کہ وہ بالکل چمکتا ہوا نکلا ہے، جیسے چاند نکل آیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ اصل الفاظ ہیں بیضاء للناظرین۔ نظرہ کا لفظ عربی زبان میں اصلاً غور و تأمل کے ساتھ دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ ہاتھ میں جو چمک ظاہر ہوئی وہ محض فریب نظر کی نوعیت کی نہیں تھی، بلکہ غور و تأمل سے دیکھا جائے تو صاف واضح ہو جاتا تھا کہ اس کی تابانی بالکل اصلی اور حقیقی ہے۔ یعنی جس طریقے سے عصا کے بارے میں یہ کہا کہ وہ جب سانپ بنا تو وہ ثعبان مبین تھا، یعنی ایسا واضح، ایسا کھلا ہوا اژدہا تھا کہ کوئی تردد کسی دیکھنے والے کو نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہاں بھی یہ بتایا ہے کہ وہ بیضاء للناظرین تھا، یعنی غور و تأمل سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ ہاتھ فی الواقع ایک ماہ و آفتاب بن گیا ہے، چمکتا ہوا ہاتھ۔ تو اس وجہ سے صاف واضح ہو جاتا تھا کہ اس کی تابانی یعنی اس کی چمک، اس کی روشنی بالکل اصلی اور حقیقی ہے۔ تو یہ دونوں معجزات انہوں نے پیش کر دیے۔ اس پر کیا ہوا؟ جب انہوں نے پیش کیے تو قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے یہ دیکھا تو کہا یہ شخص تو بڑا ماہر جادوگر ہے، اور کس لیے آیا ہے؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے، سو بتاؤ کیا رائے دیتے ہو؟ یعنی جس وقت انہوں نے دیکھا تو بجائے اس کے کہ اس پر غور کرتے، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے کہ کیا معاملہ ہوا ہے، استدلال کرتے، اس اسکیم کو جانتے، انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو کوئی ماہر جادوگر آ گیا ہے یہاں پہ، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنے کے لیے کوئی اسکیم بنائے۔ تو اس کے اوپر میں نے لکھا ہے کہ یہ انہوں نے جب بات کہی تو مطلب کیا تھا؟
مطلب یہ تھا کہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے یعنی کچھ ایسا ویسا جادوگر نہیں ہے بلکہ بڑا ماہر جادوگر ہے، اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہے کہ انہیں منظم کر کے اپنی فوج بنائے اور تم پر حملہ کر کے تمہیں اس ملک سے نکال دے اور یہاں اپنی حکومت قائم کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی شخصیت اور بنی اسرائیل کی کثیر تعداد کے پیش نظر یہ بات بالکل قرین قیاس تھی۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ فرعون کے درباریوں نے فی الواقع یہی سمجھا ہو، اور اس کا بھی امکان ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو آن جناب کی دعوت سے برگشتہ کرنے کے لیے یہ اشغلہ اسی طریقے پر چھوڑا ہو جس طرح کہ ہر دور کے ارباب اقتدار کا شیوا رہا ہے۔ یعنی اس کا بھی امکان ہے اور اس کا بھی امکان، بہرحال انہوں نے بات یہ کہی کہ یہ تو غالباً ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کا مطالعہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من فارق الروح الجسد وهو بریء من ثلاث دخل الجنہ الکبر والدین والغلول۔ ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی روح اس حال میں اس کے جسم سے جدا ہوئی کہ 3 چیزوں سے بری تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک تکبر، دوسرے قرض اور تیسرے خیانت۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جرائم یا ایسے گناہوں کا کئی موقعوں پر ذکر کیا کہ اگر آدمی ان سے بچا رہے تو اس بات کی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ بعض بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جو آدمی اگر ان سے خدا کے خوف کے تحت بچ کر رہتا ہے تو اس سے یہی توقع ہوتی ہے کہ اس کی زندگی بحیثیت مجموعی دین کی، اعلیٰ اخلاق کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خشیت کے رویے کی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلے قیامت میں فرمائیں گے ان کی بنیاد انسان کا مجموعی رویہ ہے۔ یہ بات قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کر دی ہے۔ مثال کے طور پر یہ بتا دیا ہے کہ میزان لگائی جائے گی اور اس میں صرف حقیقی کا وزن ہوگا، اور جو چیز صحیح ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ تو اس طرح گویا پوری زندگی میں جو مجموعی خیر کا یا نیکی کا یا صلاح کا فلاح کا رویہ ہے وہ انسان کے لیے فیصلے کی بنیاد بن جائے گا۔ اسی طرح یہ بات جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے وہ بھی قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں تو ان کی چھوٹی غلطیوں کو ان سے جھاڑ دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا مواخذہ نہیں کریں گے، وہ معاف کر دی جائیں گی۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ میں روایتوں کے بارے میں یہ توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ اس میں لوگوں نے ایک بات سنی ہوتی ہے، وہ گئے ہیں، وہ ملے ہیں، کیا باتیں ہوئیں، کتنی دیر تک ہوئیں، کس پس منظر میں ہوئیں، بعض اوقات انہیں بیان نہیں کرتے۔ ایک جملہ انہیں یاد رہ گیا، ایک بات انہیں یاد رہ گئی، انہوں نے اس کو آگے بیان کر دیا، آگے بیان کرنے والوں نے بھی اس میں کچھ تخفیف کر دی، اس میں کوئی چیز چھوڑ دی، اور کوشش کی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے اتنی ہی بات بیان کی جائے۔ لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ بات کیا تھی، کس موقع پر ہو رہی تھی، کن لوگوں سے ہو رہی تھی، یہ چیزیں حذف ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان کو سمجھنے کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ دین کے مجموعی نظام میں رکھ کر اس روایت کو سمجھا جائے۔ چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے، اس طرح کی تمام بشارتیں، یہ بہت سی اور روایتوں میں بھی ہیں کہ یہ کر لے تو جنت میں چلا جائے گا، یہ کر لے تو جنت میں چلا جائے گا، اس طرح کی تمام بشارتیں ان سچے اہل ایمان کے لیے ہیں جو خدا کی جنت میں داخل ہونے کی خواہش اور اس کی تیاری میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ یعنی ان کا مجموعی رویہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں عارضی طور پر آئے ہیں، ہم یہ سمجھ کر زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہے، اور ہماری
اصل خواہش کیا ہے، ہمارا نصب العین کیا ہے، ہم کس چیز کو ہدف بنا کر جی رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں جنت میں داخل ہونے کا اذن ملے، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی تیاری کے لیے کر رہے ہیں. یعنی یہ ان کا رویہ ہے، یہ ان کا نصب العین ہے، اس کو وہ اصلاً پیش نظر رکھ کر جیتے ہیں اور اپنے تمام معاملات کرتے ہیں. لیکن کہیں کہیں پھسل جاتے اور گناہوں کا ارتکاب بھی کر بیٹھتے ہیں. یعنی انسان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ اس نے اللہ کو مان لیا، اس نے آخرت کو مان لیا تو اب اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا. انسان کو بنایا ہی اس طریقے سے گیا ہے کہ وہ پھسل جاتا ہے، پھر گناہ بھی کر بیٹھتا ہے. اس کے اندر جنس کے داعیات ہیں، اس کے اندر خواہشیں ہیں، اس کے اندر رغبتیں ہیں، یہ سب کسی موقع پر غلبہ پا لیتی ہیں، اور وہ عقل جو اس کو دی گئی ہے اور وہ دینی شعور جو اسے عطا فرمایا گیا ہے وہ بعض اوقات نیچے ہو جاتا ہے. تو جب خواہشیں غلبہ پا لیتی ہیں، رغبتیں سر پر سوار ہو جاتی ہیں، یا کوئی جنسی ہیجان انسان کا احاطہ کر لیتا ہے تو وہ بڑی سے بڑی غلطی بھی کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے. لیکن کہیں کہیں پھسل جاتے اور گناہوں کا ارتکاب بھی کر بیٹھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی ہے کہ وہ اگر حق کے مقابلے میں سرکشی سے بچے رہے. یعنی آپ نے پہلی بات کیا فرمائی ہے کہ تکبر سے بچا رہا. تکبر کیا چیز ہے؟ یہ حق کے مقابلے میں سرکشی ہے. دوسروں کو حقیر جاننا اور حق کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار کر لینا، اس کو قرآن مجید میں تکبر کہا گیا ہے. آپ کے سامنے ایک حقیقت آئی، لیکن انسان کے اندر جو یہ چیز ہے کہ میں کیسے اس کے سامنے سر جھکا سکتا ہوں، اسی کو دوسری جگہ بیان کیا نا کہ اخذت العزت بالاسم. پہلے انسان ایک غلطی کرتا ہے، ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے بعد جب ارد گرد سے یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ تم غلط کر بیٹھے ہو تو اخذت العزت بالاسم اس کا نمونہ بن جاتا ہے. یہی چیز ہے کہ جو عمومی زندگی میں بھی سامنے آتی ہے. ہم ایک رائے قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ایک عقیدہ اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں ایک پس منظر میں جی رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے، ہمارے بڑے یا ہم بڑے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی چھوٹا توجہ دلاتا ہے، تو یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں عام طور پر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو حق کے مقابلے میں اکڑ جانا. اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا. یہ تکبر ہے. اس کو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ میں واضح فرمایا ہے. جب یہ پوچھا گیا کہ کیا اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا، یا اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھنا، یا اپنی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے زینت کی چیزیں اختیار کرنا، یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم بطر الحق، حق کے مقابلے میں اکڑ جاؤ. وغمط الناس، اور چھوٹے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو، اپنے سوا دوسرے لوگوں کو تم حقیر سمجھو. تو یہ تحقیر اور یہ حق کے مقابلے میں اترانے کا، اکڑنے کا، غرور کا رویہ اختیار کرنا، یہ تکبر ہے. تو یہاں میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی ہے کہ وہ اگر حق کے مقابلے میں سرکشی سے بچے رہے. پہلی بات، دنیا سے رخصت ہوئے تو کسی کا حق گردن پر نہیں تھا. دوسری چیز کیا بیان کی تھی؟ قرض نہیں ہونا چاہیے. یعنی آدمی کو ایسے جینا چاہیے کہ جو اللہ نے اسے حالات میسر کیے ہیں ان کے اندر زندگی بسر کرے، اپنی چادر کے اندر پاؤں پھیلائے. سب سے بہترین زندگی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو جو وسائل میسر ہیں، وسائل کو بڑھانے کی جدوجہد کرنا، بہتری کی جدوجہد کرنا، وہ غلط نہیں ہے، لیکن جو میسر ہے اس کے اندر اپنا بجٹ بنا کے زندگی بسر کرنا، یہی باعث عزت ہوتا ہے. ورنہ ایک مرتبہ آدمی قرض اٹھانے نکل کھڑا ہو تو پھر لت پڑ جاتی ہے. تو کسی کا حق گردن پر نہیں تھا، اور انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. غلول تیسری بات بیان کی. ظاہر ہے کہ خیانت نہیں کی تو یہ ایک جامع تعبیر ہے ان رویوں کی کہ کسی کا حق بھی تلف نہیں ہوا، کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہوئی. تو امید ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا. اس لیے کہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جو ایمان کے باوجود آدمی کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہیں. یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ کم و بیش ان کا ایک اصولی احاطہ ہو جاتا ہے. بعض موقعوں پر اصول بیان کرنے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور بعض موقعوں پر بڑی بڑی چیزوں کو بیان کر کے لوگوں کو توجہ دلائی جاتی ہے. یہی بات سورہ نساء کی آیت 31 میں بطور اصول بیان فرمائی ہے کہ تمہیں جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان کے بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہے
تو تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ختم کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یعنی سورہ نساء کی آیت 31 میں یہ بات بطور اصول بیان ہوئی۔ یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر بات کرتے ہوئے چند چیزوں کو نمایاں کیا اور اسی کا اطلاق کر کے دکھایا کہ ان گناہوں سے بچتے رہے تو جب دنیا سے رخصت ہوگے تو امید رکھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں۔ جی غالب صاحب، بہت شکریہ۔ آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جناب خالد مسعود صاحب کی ابھی یوم وفات گزرا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے اجل شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کی جوانی اور زندگی کا بھی ایک بڑا حصہ ان کے ساتھ ایک ہی استاد سے شرف تلمس طے کرتے ہوئے گزرا ہے۔ تو خالد مسعود صاحب کے بارے میں بتائیے گا۔ عام طور پہ بہت زیادہ لوگ ان سے واقف نہیں ہیں، ان کی شخصیت، ان کا جو علمی کام ہے، مولانا امین احسن اصلاحی کی فکر سے جو ان کا تعلق تھا، آپ کب ان سے واقف ہوئے اور خود مولانا کی فکر سے ان کا کیا تعلق تھا اور کیا ان کی خدمات اور تصانیف ہیں، اس پر روشنی ڈالیے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اہل علم سے لوگوں کی زیادہ واقفیت نہیں ہوتی۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مولانا حنیف ندوی غیر معمولی سطح کے عالم تھے، بہت ان کا کام ہے، بارہا ان سے زندگی میں ملاقات بھی ہوئی، لیکن ان کی وفات کی خبر کئی دن بعد ملی۔ یعنی کسی اخبار کے کونے میں وہ خبر چھپی رہی، معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ ہمارا میڈیا بھی ان لوگوں سے واقف نہیں ہوتا۔ گلوکار، اداکار، وہ لوگ فوراً خبر کا موضوع بن جاتے ہیں، لیکن اس درجے کے علماء اس طرح موضوع نہیں بنتے۔ ابھی ہم گفتگو کر چکے ہیں پروفیسر یاسین مظہر صدیقی صاحب کے بارے میں۔ اس وقت تو سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سی چیزیں فوراً علم میں آ جاتی ہیں، پہلے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ خالد مسعود صاحب بڑے عالم تھے۔ مولانا امین احسن اصلاحی جس زمانے میں جماعت اسلامی میں تھے تو آخری دنوں میں، بلکہ اس کے بعد، انہوں نے یہ کوشش کی کہ کچھ نوجوانوں کو لے کر وہ براہ راست دین کی تعلیم دیں، وہ دین کے عالم بنیں، اور وہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو جدید تعلیم یافتہ ہوں۔ تو جس جماعت کا انہوں نے انتخاب کیا اس موقع پر، ان میں سب سے نمایاں اگر کوئی شخص تھا تو وہ خالد مسعود صاحب تھے۔ میں نے ان کو اس زمانے میں بھی دیکھا جب ابھی دور ہی سے مولانا امین احسن اصلاحی اور ان کے شاگردوں کو دیکھتے تھے۔ وہ ان کے اس پورے کے پورے شاگردوں کے قافلے میں گویا سرخیل قافلہ تھے۔ سب لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے۔ مجھے پہلی مرتبہ ان کو سننے کا موقع اس وقت ملا جب قرآن اکیڈمی میں وہ عربی زبان پڑھا رہے تھے، اسباق النحو پڑھاتے تھے، اور اس میں ان کا ایک خاص انداز تھا جس میں وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ بعد میں ان کے کام سے واقفیت ہوئی۔ اگر آپ دیکھیں تو استاذ امام نے ابتدا میں امام فراہی کی بہت سی تصنیفات کے ترجمے کیے ہیں، جیسے الرائے الصحیح فی من هو الظبی ہے، جیسے اقسام القرآن ہے، جیسے قرآن مجید کی آخری صورتیں ہیں جو مجموعہ تفاسیر فراہی کے نام سے شائع ہوئی ہیں۔ اس کام کو اگر کسی نے یہاں پاکستان میں آگے بڑھایا تو وہ خالد مسعود صاحب تھے۔ ان کی بہت سی چیزیں آپ دیکھیں گے، میثاق میں بھی وہ اس پر مسلسل لکھتے تھے کہ کہیں توضیح کر رہے ہیں، کہیں اس چیز کو مکمل کر رہے ہیں۔ جیسے اسالیب القرآن میں انہوں نے بہت سا کام کیا، جس طریقے سے توضیحات فراہی ابھی حال میں چھپ کر آئی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ان کے قلم سے نکلیں۔ اور اس طرح گویا انہوں نے امام فراہی کا وہ کام کہ جو یا تو مسودات کی صورت میں ہے یا پھر یہ کہ وہ ایسی کتابیں ہیں جو کتاب کے طور پر نہیں لکھی گئیں اور لوگ ان سے اس طرح استفادہ نہیں کرتے، ان کو قابل استفادہ بنانے کی کوشش کی، اور اردو دان لوگوں کے لیے بہت اچھے اسلوب میں ان کو بیان کیا۔ سادہ زبان لکھتے تھے اور اس زبان میں ابلاغ کی طاقت ہوتی تھی۔ ایک بڑے عالم کی زندگی انہوں نے بسر کی۔ میں جب بھی ان سے ملا، ان کے تقویٰ سے، ان کی دینداری سے، ان کے خلوص سے بے حد متاثر ہوا۔
یعنی ہم لوگ تو بہت جونیئر تھے، وہ مولانا امین احسن اصلاحی کے ان شاگردوں میں سے تھے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری کی پوری تدبر قرآن انہی کے پاس آتی تھی۔ اور جب مولانا لکھتے تھے، لاہور کے زمانے کا تو مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ میں مولانا امین احسن اصلاحی سے اس وقت متعارف ہوا جب وہ رحمان آباد جا چکے تھے، تو اس وقت تو 2-3 مرتبہ خود میں مسودہ لے کے آیا وہاں سے، جس میں مولانا کی ہدایت تھی کہ وہ خالد مسعود صاحب کو پہنچا دیا جائے۔ تو وہ سارے مسودے کو پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد مولانا کے سامنے اپنی کچھ معروضات بھی رکھ دیتے تھے، کوئی ضروری تحقیق کرنا ہوتی تھی اور مولانا کے پاس وہاں تصنیفات یا کتابیں نہیں تھیں تو عام طور پر وہی کرتے تھے۔ تو ایک لحاظ سے ہم لوگ جب مولانا امین احسن اصلاحی سے متعارف ہوئے تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ خالد مسعود صاحب بھی ان کے سب سے بڑے شاگردوں میں سے ہیں۔ سارا جو زمانہ میں نے دیکھا وہ ہمیشہ مولانا کے دائیں ہاتھ بیٹھتے تھے، اور مولانا کی چیزیں وہ نہ صرف یہ کہ دوسروں کو سمجھاتے تھے، ان کے ہاں جو درس ہوتا تھا جس میں وہ تعلیم دیتے تھے، اس میں بھی اگر آپ شریک ہوں تو وہ اس فکر کے ایک بہترین شارح کا درس تھا۔ یعنی وہ امام فراہی کی چیزوں کو بھی اور تدبر قرآن کے مصنف کی چیزوں کو بھی نہ صرف یہ کہ سمجھتے تھے، بلکہ وہ بہت حد تک ان کی زندگی کا تجربہ بن چکی ہوئی تھی، جس طرح کا ان کا تعلق تھا۔ تو ایک بڑے عالم کی حیثیت سے جو بہت دقت نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ اس فکر کی شرح کرتے تھے۔ جب بھی کبھی ان کو سننے کا موقع ملا، ان کی تقاریر بھی سنی ہیں، ان کی گفتگویں بھی سنی ہیں، اسی طرح ان کی چیزیں بھی پڑھی ہیں۔ ان کا آخری بڑا کارنامہ حیات رسول امی ہے۔ اس سلسلے کی انہوں نے ابتدا کی تو اس وقت تو یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پوری سیرت پر کام کر سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اور باوجود اس کے کہ آخری زمانے میں وہ بیمار ہو گئے، لیکن یہ کتاب پوری ہو گئی، اور ان کی زندگی میں غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شائع بھی ہو گئی۔ یہ ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بڑی ممتاز کتاب ہے۔ اس میں بہت سے سیرت کے اہم مباحث ہیں جن پر آپ کو تحقیق کے نئے زاویے ملیں گے، سوچنے کا نیا اسلوب ملے گا۔ ابھی تک لوگوں نے حقیقی معنی میں نہ کتاب کو دیکھا ہے اور نہ اس کا اس طریقے سے موازنہ ہوا ہے، اور نہ اس کو سمجھنے کے لیے لوگ اس طرح تیار ہوئے ہیں، لیکن جب وہ اس کو پڑھیں گے تو انہیں اندازہ ہو جائے۔ اختلاف اتفاق ایک بالکل الگ چیز ہے کہ اس میں انہوں نے بعض بڑے اہم مباحث پر اپنی آراء دی ہیں اور ان کو بتایا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ استاذ امام کے بعد ان کے جانشین کی حیثیت کس کو حاصل ہے تو وہ انہی کو حاصل ہے، یعنی وہی حقیقی معنی میں ہم سب کے بزرگ تھے، اور ہم مولانا کے بعد انہی کی جانب دیکھتے تھے۔ میں تو مولانا کی مجلس میں بیٹھنے والے بہت پچھلی صفوں کے طالب علموں میں سے ہوں، اور میرے لیے جس طرح استاذ امام کی ایک حیثیت تھی، اسی طرح سے خالد مسعود صاحب بھی ہمارے بزرگ تھے، بڑے تھے، مولانا کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق تھا۔ وہ مولانا کے ایک طرح سے نمائندے کی حیثیت رکھتے تھے، اور اسی حیثیت کے ساتھ، اسی اعتماد کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور جو کچھ ان کی تصنیفات ہیں وہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ ہمارے ہاں طالب علموں کو اسے پڑھنا چاہیے، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، جن مراحل سے وہ گزرے، جس طرح کی انہوں نے زندگی بسر کی، وہ بھی لوگوں کے لیے ایک بڑا نمونہ ہے۔ میں نے ان کو آخری بیماری میں دیکھا ہے، صبر و شکر کا ایک بہترین نمونہ تھے، اور ان کے ساتھ اگر آپ کوئی بات کریں، کہیں کوئی اختلاف اتفاق کا معاملہ بھی ہو، تو اس میں بھی جس صبر اور حکمت کے ساتھ وہ بات کرتے تھے، وہ ان سب لوگوں کے لیے ایک درس ہے کہ جو صرف علم ہی نہیں پڑھتے بلکہ اس کے ساتھ سیرت اور کردار میں اس علم کا کیسے ظہور ہونا چاہیے اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ کئی مواقع ایسے پیش آئے جن میں اختلاف بھی ہوا، اس پر گفتگویں بھی ہوئیں، لیکن ہر موقع کے اوپر ان کو ایک انتہائی شریف النفس انسان کی حیثیت سے میں نے دیکھا۔ خود مولانا کی جو ایک باب کے بارے میں صورتوں کی ترتیب میں رائے ہے، جس میں انہوں نے سورہ قاف کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جیسے خالد مسعود صاحب نے اس کو بیان کیا ہے، تو اس کو انہوں نے لکھا، میرے پاس بھی تشریف لائے، اس پر کافی بات بھی ہوئی۔ میرا زاویہ نظر اس میں مولانا سے بھی مختلف تھا، ان سے بھی مختلف تھا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اتفاق بھی کرتے ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں۔ تو ایک صالح انسان کی زندگی انہوں نے بسر کی، وہ ہم سب کے لیے نمونہ تھے، ایک بڑے عالم تھے، اور جو میرے دل میں ان کی عزت ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ جی صاحب،
ایک چیز اور میں چاہتا ہوں ذرا اس پر آپ مختصر گفتگو کیجیے. ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پہ مختلف جو ذہین لوگ باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ بڑی شخصیات بڑے افکار سے انسپائر ہوتے ہیں، اور اس انسپریشن کے بعد بالعموم دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ خود چونکہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں تو اپنی ذات میں وہ ایک کسی فوکس مشن کے ساتھ جڑ کر یا کسی فوکس مقصد کو سامنے رکھنے کے بجائے ایک ہماگیری کا اسلوب ہوتا ہے، مختلف چیزوں میں وہ تحقیق بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ خالد مسعود صاحب کی مثال ہی کو سامنے رکھ کے ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو مختلف افکار کو دیانتداری سے ان کی علمی عقلی بنیاد پہ درست سمجھتے ہوں گے اور وہ معاشرے میں کام کرنا چاہتے ہیں. تو کام کرنے کے نمونے کے حوالے سے کیا وہ رہنمائی ہے جو خالد صاحب کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے؟ میں دو باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا. ایک یہ کہ ان کی غیر معمولی یکسوئی، یعنی میں نے ان کو یہ دیکھا کہ ان کا جو بھی تعلق قائم ہوا، میں تو اس زمانے کا گواہ نہیں ہوں جب وہ مولانا امین حسن اصلاحی سے ابتدا میں پڑھتے تھے. اس زمانے کے اور بھی بعض بزرگ تھے جیسے ماجد خاور صاحب تھے، ان کی بھی بڑی خدمات ہیں. انہوں نے فرحان فاؤنڈیشن قائم کی اور مولانا امین حسن اصلاحی کی تصنیفات کی اشاعت کا اہتمام کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ تدبر قرآن کے دیباچوں میں جگہ جگہ ان کا ذکر ہے. اسی طرح عبداللہ صاحب تھے، اسی طرح سبحانی صاحب تھے، اسی طرح سعید صاحب تھے. تو بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ان سے استفادہ کیا، بلکہ اس میں ایک بڑا نام جو ہے وہ کیانی صاحب کا تھا جنہوں نے تدبر قرآن کی پہلی 2 جلدوں کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ہے. تو اس سارے طائفے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک رہنما کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن وہ ملازمت بھی کرتے رہے. ایک طویل عرصہ انہوں نے باقاعدہ ملازمت کی. انہوں نے بعض سائنسی چیزوں پر بھی لکھا ہے، ان کی کچھ تصنیفات ہیں اس میں. تو ایک دوسرے میدان میں بھی ان کی بہت سی تعلیمی خدمات اور علمی خدمات ہیں. تاہم اس دعوت کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ اور خود استاد امام کے ساتھ جس طرح کا یکسوئی کا، جس طرح کا اخلاص کا تعلق ان کا تھا، وہ ایک بہت بڑا نمونہ ہے. تو یکسوئی جس کو یہ کوئی تشبیہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنا خراج تحسین پیش کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ مسلم حنیف تھے، کوئی انحراف نہیں تھا. تو میں نے ان کی بھی جتنی زندگی میں نے دیکھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی زندگی کے آخری مراحل میں ان کے پاس جانے بیٹھنے کا موقع بھی ملا، ان کی باتیں سننے کا موقع بھی ملا ہے، اور اختلاف اتفاق کے مراحل بھی آئے ہیں. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کے ہاں کوئی ادنیٰ درجے میں بھی اس یکسوئی میں کوئی خرابی پیدا ہوئی. یعنی جو ان کا مشن تھا، جس چیز کو وہ درست سمجھتے تھے، جس کے ساتھ وہ وابستہ ہو گئے، ایسا نہیں کہ وہ اختلاف نہیں کرتے تھے. یعنی انہوں نے بہت سے موقعوں کے اوپر مولانا امین حسن اصلاحی کی بعض تعبیرات سے بھی اختلاف کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جیسے ایک شاگرد اپنے جلیل القدر استاد سے کرتا ہے، جس ادب سے کرتا ہے، جس احترام سے کرتا ہے، جس علمی طریقے سے کرتا ہے، تو ایک ان کی یکسوئی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ علم کے معاملے میں آخری درجے کی حق پسندی یہ آسان چیز نہیں ہوتی. یعنی آپ اگر غور کر کے دیکھیں، خود ان کی حیات رسول امی کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سی ایسی جگہوں پر بعض تحقیقات ملیں گی اگر دقت نظر سے پڑھیں کہ جس میں جب وہ ایک نتیجے تک پہنچ گئے ہیں تو پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں استاذ امام کی کیا رائے ہے یا دوسروں کی کیا رائے ہے. تو وہ بہرحال ایک عالم آدمی تھے جس طرح کے ایک عالم کو ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب طالب علموں کے لیے وہ اس اعتبار سے ایک نمونہ بھی تھے کہ انسان جب کسی دعوت سے وابستہ ہوتا ہے یا علم کی کسی خاص چیز کو اپناتا ہے، اس میں اختصاص کرتا ہے، تو اس کے اندر کیسی یکسوئی ہونی چاہیے اور اسے کیسا مخلص ہونا چاہیے اس کام میں. ٹھیک ہے، ہم سب بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ایک موضوع جس پر میں چاہتا ہوں آپ تفصیل سے ذرا اظہار خیال کیجئے، اور پھر ہم کچھ اطلاقی مسائل کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جو عہد جدید میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں بھی میں یہ چاہوں گا کہ آپ کوئی فقہی آراء جائز ناجائز یا آپ کے نزدیک وہ ممنوع ہے یا اس کی اباحت ہے، اس سے ہٹ کے ان معاملوں کو اپروچ کیسے کرنا چاہیے اس پر بات کریں. مولانا وحید الدین خان صاحب نے بھی توجہ دلائی، اس پہ کتاب بھی لکھی، فکر اسلامی میں بھی انہوں نے بات کی، اور علماء اور دور جدید کے چیلنج پہ بھی بات ہوئی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں کچھ نئے مسائل آج کے عرف، آج کے عہد کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. ہمارا جو دینی علوم یا مذہبی معلومات پر دسترس رکھنے والا طبقہ ہے علماء کا، اور ہمارے لیے بہت محترم ہے وہ جب اس مسئلے پر اپروچ کرتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے عہد کے تقاضے یا اس مسئلے کی جو ڈائنامکس ہیں اس سے بھی اس درجے میں واقف نہیں ہیں،
اور مذہب کو بھی جس طریقے سے اس کے اوپر رکھ کے پرکھ کے وہ کوئی نتیجے تک پہنچ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نظر نہیں آتی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ماضی کی تراث میں جا کر ان واقعات کی مماثلت کو ڈھونڈ کر کوئی جواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو نئے مسائل، نئے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، دین کے ایک عالم کو ان پر اپروچ کرتے ہوئے، ان پر کوئی رائے دیتے ہوئے، وہ کون سا پیراڈائم ہے، وہ کون سی میتھڈالوجی ہے جس سے گزر کے اس کے بارے میں کوئی جائز ناجائز صحیح غلط کا فیصلہ فتویٰ دینا چاہیے؟ پہلے تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ عمومی طور پر علماء کے بارے میں یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن ایسے جلیل القدر علماء ہمارے بر صغیر میں بھی اس پچھلی 2 صدیوں میں پیدا ہوئے ہیں. 2 صدیوں کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ اصل چیلنج انہی میں درپیش ہوا ہے، اور مصر و شام میں بھی، کہ جو نہ صرف یہ کہ مغربی علوم سے بلکہ دور جدید سے بھی بہت اچھی واقفیت رکھتے تھے. انہوں نے بہت قریب سے اس سب کچھ کو دیکھا بھی تھا، اور ایسا نہیں کہ ان کے لیے یہ چیزیں اجنبی تھیں، اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ وہ صحیح اصولوں پر اطلاق کر کے اس میں کوئی رائے بھی قائم کریں. تاہم یہ بالکل صحیح ہے کہ ایسے لوگ کم ہیں. ہمارے یہاں بر صغیر میں مثلا مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، مثال کے طور پر علامہ اقبال ہیں، مثال کے طور پر شبلی ہیں، سید سلیمان ندوی ہیں، اسی طرح مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہیں. تو ان لوگوں کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ جدید سے واقف تھے بلکہ قدیم کے اطلاق کے معاملے میں بھی ایک مجتہدانہ بصیرت رکھتے تھے. ایسے لوگ رہے ہیں. عمومی طور پر ہمارے ہاں رویہ یہ نہیں ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مدرسی تعلیم ہے وہ اصول کی تعلیم نہیں ہے. یعنی اس طرح نہیں اس میں تعلیم دی جاتی کہ ہم یہ دیکھیں کہ دین کے اصل ماخذ کیا ہیں. جیسے اصل ماخذ کی حیثیت تو ہر آدمی مانے گا نا کہ قرآن کو حاصل ہے، اس کے بعد سنت کو حاصل ہے. تو یہ تعلیم اس طرح نہیں دی جاتی کہ ہم پورے دین کو اور دین کے اطلاقات کو اس کی اصل کے ساتھ متعلق کر کے دیکھیں. اسی طرح اصول کی جب میں نے کہا کہ اس طرح تعلیم نہیں دی جاتی تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن پر کیسے غور کرنا ہے، سنت پر کیسے غور کرنا ہے، حدیث کو کیسے سمجھنا ہے. اس میں ہمارے ہاں بہت سا کام ہوا ہے. وہ آپ کو اصول حدیث کی صورت میں، اصول فقہ کی صورت میں، اصول تفسیر کی صورت میں نظر آتا ہے. اس میں ممارست پیدا کرائی جائے، یعنی لوگوں کو یہ تربیت دی جائے کہ ہمارا پرانا علم یہ اصول کس بنیاد پر قائم کرتا تھا، ان کے اطلاق کے کیا طریقے اختیار کرتا تھا، اور اہل علم کے مابین مختلف چیزوں کے اطلاق میں کیسے اختلافات ہو جاتے ہیں. اس کی کوئی بہت اچھی تربیت نہیں دی جاتی. حنفی مدارس ہیں وہ اپنے طریقے سے پڑھاتے ہیں، شافعی مدارس ہیں وہ اپنے طریقے سے پڑھاتے ہیں، اہل حدیث مدارس کا اپنا ایک منہاج ہے. تو یہ وسعت پیدا کرنا کہ اصل ماخذ سامنے رہیں، اور یہ چیز لوگوں میں پیدا کی جائے کہ یہ جو ماخذ ہیں یہ اصل دین ہے. ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے. ان کی بنیاد پر جو علم وجود میں آیا ہے یا جو فہم وجود میں آیا ہے وہ انسانی کام ہے. جب آپ اس انسانی کام کو کبھی اجماع کے نام پر، کبھی آپ ائمہ اربعہ کی رائے کے نام پر، کبھی جمہور کی رائے کے نام پر اصل ماخذ کی جگہ دے دیں گے تو پھر ایک خاص طرح کا دروازہ لگ جاتا ہے آپ کے علم و فکر پر، اور اس کو کھولنا آسان کام نہیں ہوتا. اور یہ توقع ہر آدمی سے کی بھی نہیں جا سکتی. یعنی پہلے ہی بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اوپر اٹھیں، کسی علم کو اس کی بنیاد سے سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر کوئی رائے قائم کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں. اور اگر پورا مدرسی نظام یہی ہو تو بہت سے لوگوں نے تو پیدا ہی اس مقصد کے لیے نہیں ہونا تھا، تو وہ بالکل ہی محروم رہ جاتے ہیں. اس سے ایک رویہ وجود میں آتا ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ صغرا کبرا قائم کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں دین کو سمجھنے کی ایک روایت قائم ہوئی ہے، اس سے انحراف کیسے ہو سکتا ہے، غلطی کیسے ہو سکتی ہے. یہ تو رسول اللہ کے بعد اس امت میں دین کو محفوظ رہنا چاہیے. تو میرے نزدیک یہ غلط مقدمہ ہے. محفوظ کس کو رہنا تھا؟ قرآن کو اور سنت کو. وہ الحمدللہ بالکل محفوظ ہے، ان کی حجت پوری دنیا پر قائم ہے، انہیں پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن فہم کیسے ہوتا ہے، سمجھا کیسے جاتا ہے، اختلافات کس طرح ہو جاتے ہیں، انسانوں کے مابین فہم کے اختلافات کیا صورتیں اختیار کر لیتے ہیں، اس چیز کو ثانوی درجے میں رکھ کے اس کا مطالعہ کرانا چاہیے تھا. تو یہ دینی تعلیم کی ایک بڑی خامی ہے، مدرسی تعلیم کی بڑی خامی ہے
کہ لوگوں کو اصل ماخذ سے نہ اس طرح متعارف کرایا جاتا ہے، نہ اخذ و استنباط کی تربیت دی جاتی ہے، اور نہ اصول پڑھائے جاتے ہیں، بلکہ جو کچھ اطلاق کے نتیجے میں دین کا ایک اسٹرکچر بن گیا ہے وہ اس کے عالم بن کے نکلتے ہیں، اور اس کو توڑنے کی صلاحیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، پہلے ہی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ اگر اس کی تربیت نہیں دی گئی، اس کا حوصلہ نہیں پیدا کیا گیا، تو وہ اس طریقے سے پھر جو انہیں پڑھا دیا جاتا ہے اس کی کچھ جزیات نکال لیتے ہیں، جب نئی صورت پیش آتی ہے تو اس سے متعلق کرتے ہیں اور اسی کو بڑی فقاہت سمجھتے ہیں۔ ہونا اس کے بالکل برخلاف چاہیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی نئی چیز آئے تو آپ پہلے اصل ماخذ کی طرف جائیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اللہ کی ہدایت ہے وہ کیا ہے، پھر دیکھیں کہ اس کو مختلف ادوار میں لوگوں نے کس طرح سے سمجھا یا اس کا اطلاق کیسے کیا ہے۔ یہ جب آپ اچھی طرح گرفت میں لے لیں گے تو نئی صورتحال کو بھی آپ مختلف زاویے سے دیکھیں گے، اور اصل ماخذ کے ساتھ اس کا تعلق قائم کرنے کے لیے بھی آپ کے ہاں زیادہ بہتر مجتہدانہ نقطہ نظر وجود میں آئے گا۔ یہ چیز اگر نہ ہو تو پھر یہی ہوگا کہ آپ پرانے زمانے کی کوئی آپ کھول کے کتاب بیٹھ جائیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ اچھا فلاں موقع پر فلاں معاملہ پیش آیا تھا، اس میں یہ جزیہ سامنے تھا، اس کو سامنے رکھ کر اس کا اس طرح اطلاق کر دیں، تو اس کے نتیجے میں آپ ایک فقہی اسٹرکچر کو تو قائم رکھ سکتے ہیں، لیکن فکر کی ندرت، اجتہادی بصیرت، چیزوں کو دیکھنے کا ایک نیا انداز وہ کسی حال میں بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ اچھا غم صاحب، اس میں اگر دوسری طرف کا آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھوں، ہم خود چونکہ اس پس منظر سے اٹھے ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو زندگی کے عملی احکام کی آیات ہیں ان کی تعداد تو کوئی 50-60 کے قریب ہے، تو فقہا نے ان کو سامنے رکھ کے جو اصول اور جو مسائل تھے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بیان کر دیے ہیں۔ اب جب یہ کہا جائے گا کہ زندگی کے یہ نئے چیلنجز پیش آ رہے ہیں تو آپ اس کو جا کے قرآن میں دیکھیں یا اس کو جا کے اصل سورس میں دیکھیں، تو قرآن میں تو کوئی اس طرح کی چیز اگر زیر بحث ہوتی تو فقہا کے ان احکام کی آیات میں زیر بحث آ جاتی، اور وہ اصول جو آپ قرآن سے ڈھونڈنے کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں وہ آلریڈی ان پر کام ہو چکا ہے فقہ کی صورت میں۔ تو یہ اصل ماخذ کی طرف جو لوٹانے پر آپ اصرار کرتے ہیں، جب آلریڈی ہماری ایک پوری روایت اصل ماخذ کو سامنے رکھ کے جو احکام کی آیتیں ہیں ان سے فقہ مرتب کر چکی ہے، تو اب تو ہمیں فقہ کے ذخیرے ہی سے کوئی مماثلت تلاش کر کے جدید مسئلے کا اس پہ اطلاق کر دینا چاہیے۔ مثلا لمیٹڈ کمپنی کا مسئلہ ہے تو ہم دیکھیں گے اگر فقہ میں غلام زیر بحث ہے، اس کی ملکیت تام نہیں ہوتی تو ہم اس پہ فیصلہ کر دیں گے۔ آخر کیوں؟ یعنی ایک خاص دور کے فہم کو آپ دین کا ماخذ کیسے بنا لیں گے؟ انہوں نے جو فقہ مرتب کی یا جو قوانین انہوں نے ترتیب دیے وہ بھی ایک انسانی کام تھا۔ جس وقت آپ کے سامنے مسئلہ ایک محدود نوعیت سے ہوتا ہے یا ایک خاص نوعیت سے ہوتا ہے تو آپ کا اطلاق کرنے کا طریقہ بھی وہی ہوتا ہے۔ مسئلے نے نئی صورت اختیار کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست حکم اس کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی جزیے سے جب استدلال کر رہے ہیں یا قیاس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے براہ راست اس معاملے میں حکم موجود نہیں ہے آپ کے پاس۔ میں فقہ کی بات کر رہا ہوں، تو براہ راست حکم موجود نہیں ہے تو پھر تو ہر حال میں آپ کو اصل کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کر لیجئے کہ براہ راست بھی موجود ہو تو اس کا بھی دوبارہ جائزہ لینا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اطلاق میں کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی۔ افراد کے بارے میں یہ کبھی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے کہ وہ غلطی سے پاک ہو سکتے ہیں، ان کے مجموعے بھی ضروری نہیں کہ غلطی سے پاک ہوں۔ کسی قوم کے لیے یہ بڑی المناک صورتحال ہے، کسی علم کے لیے یہ بڑا سانحہ ہے کہ اس کو آپ کسی خاص دور میں بند کر دیں۔ وہ ہمیشہ یہ تقاضا کرے گا کہ اصل کی طرف لوٹا جائے۔ دیکھیے اس دنیا کے اندر جو علوم وجود میں آتے ہیں وہ اگر مادی علوم ہیں تو مادے کے مطالعے سے صرف نظر کر کے ان میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ مادے کے اندر اترتے چلے جائیں گے، یہ ایٹم ہے، یہ ایٹم کے اندر نیوٹرون پروٹون کی حرکت ہے، یہ ایک چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ کہکشانیں ہیں۔ مادے کے مطالعے کو آپ کسی خاص دور کے مطالعے سے اخذ نہیں کر سکتے۔ نہیں، خاص دور کا مطالعہ آپ کا ماضی ہوتا ہے، آپ کی میراث ہوتی ہے، اس پر کھڑے ہو کر آپ آگے بڑھتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہوئے آپ پھر دیکھتے ہیں، لیکن مطالعہ پھر اسی چیز کا کیا جاتا ہے جس کا علم آپ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح نفس ہے، تو نفس انسانی میں انسان کی فطرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ فطرت کا مطالعہ ہے کہ جس سے انسانی علوم یا سوشل سائنسز وجود میں آتی ہیں، تو اس میں بھی بار بار فطرتی کی مراجعت کی جائے گی۔ یعنی جس طرح سے دوسرے علوم میں آپ مادے کو بار بار دیکھتے ہیں کیونکہ سب کچھ اس سے پھوٹ رہا ہے، تو اسی طرح سے نفس اور نفس سے متعلق علوم میں بار بار نفسی کو دیکھتے ہیں،
فطرت انسانی کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے، کیسے متعلق ہوتی ہے، اس سے استخراج و استنباط کیسے کیا جاتا ہے، یہ آپ بار بار دیکھیں گے تو نئے پہلو آپ کے سامنے آئیں گے۔ اسی طرح جب آپ دین پر بات کر رہے ہیں تو دین کے ماخذ کی حیثیت پہلے طے کر لیجئے، تو وہ یہ واضح ہے بالکل کہ قرآن اور سنت ہے، اور کوئی چیز دین کا ماخذ نہیں ہے۔ جب قرآن اور سنت ہے تو پھر ان کا فہم بڑی قیمتی چیز ہے، بار بار دیکھا جائے گا، اس سے بڑی ہدایت ملتی ہے، اس سے ہم اپنے سرمایے سے واقف ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص بھی بے نیاز ہو کر اپنے ماضی کے علم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، بار بار دیکھیے، لیکن اصل ماخذ ہی کی طرف مراجعت کریں گے تو آپ بالکل صحیح جگہ پر رہیں گے۔ اصل ماخذ مختلف مراحل سے جس طرح سمجھا گیا ہے اس کو دیکھنا ایک بالکل اور چیز ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر نئی چیزوں پر اطلاق کرنا ایک دوسری چیز ہے۔ یہ دوسرا طریقہ تو ثانوی در ثانوی میں آپ کو الجھا کے رکھ دے گا، تو اصل ماخذ ہی سے نیا علم بھی پیدا ہوتا ہے، نئی روح بھی پیدا ہوتی ہے، اور نئے اذہان بھی وجود پذیر ہوتے ہیں۔ تو میرے نزدیک تو ہر جگہ یہی تعلیم دینی چاہیے کہ لوگ اصول کو سمجھیں، اور اصول کو اور اصل ماخذ کو سامنے رکھ کر غور کریں ان چیزوں پر۔ بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ جو اس کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوتے، ان کا معاملہ زیر بحث نہیں ہے، ان کے لیے تو اتنا ہی بہت ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ صورتیں یاد کر لی ہیں، انہوں نے کچھ مسائل حفظ کر لیے ہیں، وہ کسی مسجد میں چلے گئے، کوئی خدمت انجام دے، یا کسی خاص فن کو پڑھانے کے عالم ہے، کوئی صرف پڑھا رہا ہے، کوئی نحو پڑھا رہا ہے، کوئی علم کلام پڑھا رہا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن دین کے معاملے پر جب بحیثیت مجموعی آدمی بات کرنے کے لیے نکلے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصل ماخذ اور اصول سے واقف ہو۔ وہ ایسا نہیں ہوگا تو اس کے ہاں ایک خاص طرح کا تعصب پیدا ہو جائے گا، اس سے فرقہ بندی جنم لے گی، اس کے نتیجے میں ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ جو علم و عقل کی معیار پر پوری نہیں اتریں گی، اور ردی چیزوں کو آپ دین کی طرف نسبت دے دیں گے، اور اس طرح ایک جزیے سے دوسرے جزیے اور دوسرے جزیے سے تیسرے جزیے کی طرف جانے کا عمل لوگوں کو بالکل ایک پیچیدہ صورتحال میں ڈال دے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، خواہ لوگ اس پر جتنی چاہے تنقید کریں، دین فطرت پر مبنی ہے، فطرت کی بساط انتہائی سادہ ہے، اور قرآن مجید کا استدلال کا طریقہ بھی یہی ہے۔ جب آپ اس پر اپنے فکر کی بنیاد رکھیں گے تو آپ کی بات ایسی 2 اور 2 4 ہوگی، ایسی واضح ہوگی کہ گویا بس لوگ اس کو سنیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ شیخ صاحب، ایک پہلو اور سامنے آتا ہے، لوگ عام طور پہ پیش کرتے ہیں کہ ماضی کی اس روایت میں دین پر غور و فکر کا جو کام ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، اس لیے ہمارے سامنے مختلف فقہا کی الگ الگ فقہ بھی موجود ہے، لیکن جو بڑے اذہان پیدا بھی ہوئے، مثلا شاہ ولی اللہ ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ تطبیق کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ایک پہلو بہت نمایاں کے سامنے آتا ہے کہ ماضی کے لوگوں نے غور و فکر کیا، وہ نیک بھی تھے، زمانہ رسالت سے قریب بھی تھے، براہ راست زبان سے واقف بھی تھے۔ اب اگر ہم اثر طور پہ کریں گے تو اس میں خواہش کا غلبہ، زمانے کی دوری، اور اسی طرح براہ راست ان علوم کے ساتھ ہماری جس کو آپ کہتے ہیں انہیرنٹ وابستگی نہیں ہے، تو امکان زیادہ ہے کہ ہم خطا کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اس میں بہتر طریقہ دین کے معاملے میں صاحب رستہ یہی ہے کہ جو ہوا وہ ہے، ان میں سے ہی آپ اگر کسی کا انتخاب کر لیں، گویا ایک 4 فقوں کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کوئی رستہ پیدا کر لیں تو یہی ایک بہتری کا رستہ ہے جس میں ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جو آدمی اس پر اکتفا کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، میں تو یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی ضرور یہ کام کرے، لیکن اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس پر طعن و تشنیع کیا وجہ ہے؟ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے، کیا ان میں کمزور مسلمان نہیں تھے؟ کیا ان میں ضعیف مسلمان نہیں تھے؟ قرآن مجید میں کیا ان ضعفاء پر تبصرے نہیں کیے گئے؟ یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط تھا، وہی بات یہ ہے کہ ان میں سب ابو بکر و عمر تو نہیں تھے، سب عثمان و علی تو نہیں تھے، سب معاذ بن جبل اور ابو عبیدہ بن الجراح تو نہیں تھے، یعنی ان میں بھی ہر طرح کے لوگ تھے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید تو خود مدینہ کے اندر منافقین کی سازشوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح قریبی دور کے لوگ تھے جن کے مابین اختلافات بھی ہوئے، جنگیں بھی ہوئیں، تدبیر کے معاملے میں بھی اختلافات ہوئے، پھر تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا کسی طرح سے بھی۔ تو یہ بالکل ایک بے معنی منطق ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دین کا علم ہو یا کسی اور علم و فن کا معاملہ، وہ ایک رواں بہتے ہوئے دریا کی طرح ہوتا ہے، اس میں نئے نئے پہلو سامنے آتے رہتے ہیں، اور کوئی بھی آدمی اگر اس میں کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کی بات کو دلیل کی بنیاد پر دیکھیے۔ یہ آپ پابندی لگا دیں گے اگر، اصل میں دیکھیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا عام طور پر کہ اتنے طویل عرصے سے کسی نے یہ بات تو نہیں کہی، بھائی آپ کہنے کب دیتے ہیں؟ جو کہنے کی جسارت کرتا ہے پگڑی پونجی غائب اس کی،
سب سے پہلے تو یہی درس آپ دیتے ہیں کہ تمہیں حق ہی نہیں ہے اس بات کا، تو لوگ ظاہر ہے کہ ڈرتے ہیں اس بات سے۔ کون آدمی ہے کہ جو سب کی تان و تشنیع کا مورد بن جائے گا اس کے نتیجے میں؟ تو اس لیے آپ انکریج کیجئے، حوصلہ افزائی کیجئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر دے گا۔ اگر اچھا ماحول پیدا کریں، حوصلہ افزائی کریں، نئی تحقیق سامنے آئے تو آپ خراج تحسین پیش کریں۔ یعنی ایسی بہت سی نئی باتیں ہیں کہ جو سامنے آئیں گی تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم اس سے اتفاق نہیں کر پا رہے، اس میں استدلال کی یہ کمزوری ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کچھ نئے سوالات سامنے آئے ہیں، نئے زاویے سامنے آئے ہیں، سوچنے کے نئے طریقے سامنے آئے ہیں۔ علم میں جب تک آپ غلط بات کے لیے بھی ایک اچھی فضا پیدا نہیں کریں گے کہ وہ کہی جائے، بیان کی جائے، تجزیے سے گزرے، اور بغیر تان و تشنیع کے، بغیر تکفیر کے، بغیر تفسیق کے، بغیر تضلیل کے ایک آدمی کی بات کو علمی طریقے سے سنا جائے، پھر اس کی غلطی اس پر واضح کی جائے، یہ فضا اگر پیدا نہیں کریں گے تو اسی طرح کا جمود ہوگا جس کا ہم اس وقت مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کون آدمی یہ ہمت کرے گا؟ یعنی جو یہ ہمت کرے وہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالے، آبرو کو بھی خطرے میں ڈالے، اپنے تعلق کو بھی خطرے میں ڈالے، سب مل کر اس کو گمراہ قرار دے کر امت سے نکالنے کی صحیح بھی کریں، تو مجھے بتائیے کہ اس کا حوصلہ پھر کون کرے گا؟ یہ مغرب میں کیا ہوا ہے؟ وہی فضا پیدا کی گئی ہے یونیورسٹیوں میں، ان کی اکیڈمیز میں، ان کے علمی حلقوں میں، کہ ہر چیز کو انکریج۔ ایسی ایسی تحقیقات میں نے پڑھی ہیں جو پی ایچ ڈی کے لیول پر ہیں، ان اساتذہ کی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ ان کو بڑا مقام حاصل ہے کسی فن میں، بالکل ہی بےمانی چیزیں، یعنی ان کے اوپر تنقید کی جائے، ان کو ادھیڑ کر رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو قدر افزائی کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ اس پہلو سے نہیں کہ ان کی بات درست ہے، اس پہلو سے کہ انہوں نے علم کی ایک خدمت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو بھی بڑا آدمی علم کی خدمت کرنے کی کوشش کرے گا وہ غلط نتائج تک بھی پہنچے گا، تو پہنچنے کا راستہ جب وہ طے کر رہا ہوگا تو آپ کے سامنے بہت سی چیزوں کو نمایاں کر دے گا، بہت سے نئے سوالات سامنے لے آئے گا۔ یہ فضا ناگزیر ہے، یہ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جو فضا اس کے لیے پیدا کر دی گئی ہے اس میں علم آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دین میں بھی جمود میں مبتلا ہوں گے، آپ دنیا کے معاملات میں بھی اسی طرح پستی میں اتریں گے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ دینی علم میں اس طرح کے جمود کو روا رکھا جائے اور پھر اس کے اثرات باقی علوم پر نہ پڑیں۔ رویے اس طرح تشکیل پاتے ہیں جب علم کی قدر افزائی کا رویہ ہی نہیں، کسی نئی تحقیق کے خیر مقدم کا رویہ ہی نہیں، جب اس کو دیکھنے کے لیے لوگ اسی عزت اور احترام سے آگے نہیں بڑھتے جس کی روایت ہمارے ہاں ڈالنی چاہیے۔ یونیورسٹیوں میں تو وہ ان کے پیچھے آپ تالی بجانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے خلاف لابی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں دسیوں ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو ذرا بہت بہتر طریقے سے سوچنے والے تھے، اپنی بات کہنے والے تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، ہماری یونیورسٹیوں میں کیا ہوا، ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا ہوا۔ کیا کسی مدرسے میں کوئی آدمی مجموعی مدرسے کی فکر سے اختلاف کر کے جی سکتا ہے؟ ہماری یونیورسٹیوں میں جو عام طور پر لابیاں کام کر رہی ہوتی ہیں اس سے ہٹ کے کوئی بات کر سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ کیسے یہ خواب دیکھتے ہیں کہ یہاں علم پیدا ہو جائے گا اور تحقیق میں کوئی نصرت پیدا ہو جائے گی؟ جو فضا آپ کے ہاں یعنی مسلمان کی حیثیت سے ہماری اصل شناخت اسلام ہے، تو اگر اسلام اور اس کے علوم کے بارے میں ہمارا حال یہ ہوگا تو باقی چیزوں پر بھی اس کا اسی طرح سے اثر پڑے گا۔ یہ کوئی استدلال نہیں ہے۔ کوئی آدمی عافیت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن علم یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز کا اس کی بنیاد سے جائزہ لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سائنس کو پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے ایک کسر نیوٹن نے بنا دیا ہے تو اب اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہی معاملہ دین کا بھی ہے، یعنی دین کو چیلنج نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ دین تو نام ہے قرآن کا، دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا اور آپ کی سنت کا۔ یہ زیر بحث وہ نہیں ہوتا، زیر بحث وہ فہم ہے جو انسانوں کا فہم ہے، اور وہ سارے مل کر بھی غلطی کر سکتے ہیں، اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے پوری مسیحی ملت ہے، پوری مسیحی ملت؟ سینٹ پال کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، سینٹ اگسٹائن کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، سینٹ ایکویناس کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے پوپ ہوتے ہیں بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر یہ اس غلطی پر متربع ہو سکے جس پر قرآن مجید متربع کر رہا ہے، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے معاملے پر، کفارے کے عقیدے پر۔ میں کہتا ہوں کہ اتنی واضح دلیلیں موجود ہیں، کہاں قرآن میں نہیں، صرف خود انجیل میں، کہ اگر آدمی اس سے نکل جائے کہ مجھے بہرحال اسی روایت کے اندر جینا ہے، اس سے نکل جائے تو ان کے اندر سے وہ لوگ پیدا ہوں کہ جو کھڑے ہو کر گواہی دیں کہ سینٹ پال نے یہاں یہ غلطی کی تھی، سینٹ ایکویناس نے یہاں یہ غلطی کی تھی، استدلال میں یہ خرابی ہے، کیتھولک مسیحیت کی یہ بنیادیں ٹھیک نہیں ہیں۔
آپ نے جب کسی ثانوی ماخذ پر ایک مرتبہ اس کی بنیاد رکھ دی تو اس کے بعد تو بس پھر یہ ہے کہ سارے لوگ وہی تسبیح پڑھتے رہیں گے. تو یہ کون سی تعلیم ہے جو دی جا رہی ہے؟ باقی جن میں حوصلہ نہیں ہے انہیں کون کہتا ہے؟ ان کے لیے صحیح یہی ہے کہ وہ جس زندگی میں جی رہے ہیں جیتے رہیں. وہ فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ علم کا استقبال کیا جائے اگرچہ اس کے نتائج سے آپ کو اتفاق نہ ہو. جب آخری 5 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں، ایک پہلو جو اس پوری بحث میں میں چاہتا ہوں ذرا فوکسڈ ہم آپ بات کر لیں مختصر، وہ یہ کہ یہ جو استدلال ہے کہ جو زبان ہے، زبان قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، ہم تو بر صغیر میں پیدا ہوئے، اردو بولتے پڑھتے لکھتے رہے، ہم نے کچھ مشق مہارت پیدا کر کے اس زبان کو سمجھنا شروع کر دیا. وہ لوگ جو عرب تھے، وہ لوگ جو زمانے رسالت کے قریب تھے، وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی الفاظ کا ایک مدعا، معنی، مفہوم آج ہم برآمد کر رہے ہیں اور وہ جو زبان سے براہ راست واقف تھے وہ اس کو نہیں جان سکے؟ یہ آرگومنٹ، عقلی آرگومنٹ عام طور پہ دیا جاتا ہے کہ مثلا زبان، ان کی زبان، ان کا محاورہ، ان کے اسالیب، اور آج ایک آدمی بر صغیر کا اردو اسپیکنگ اٹھتا ہے اور وہ یہ سمجھاتا ہے کہ نہیں، پہلے کے لوگ جو عرب تھے انہوں نے بات ٹھیک نہیں سمجھی. پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا اس زمانے کا ہر آدمی علمی کام کرنے کے لیے بیٹھا تھا؟ اس نے قرآن مجید پر تدبر اور تفحص کو اپنا موضوع بنایا تھا. صحابہ کرام کی جماعتی کو دیکھ لیں، ان کی بڑی اکثریت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی. وہ کبھی مہاجرت کر رہے ہیں، کبھی ان کو جنگیں درپیش ہیں. ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بدو ہیں جنہوں نے چند بڑی بڑی باتیں سمجھی اور اس کے بعد اپنے علاقوں کو چلے گئے. کچھ لوگ ہیں جن کا علمی ذوق ہے، کچھ لوگ ہیں کہ جو لیڈر اور رہنما ہیں، وہ قومی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں. تو تدبر اور تفحص یہ ناگزیر چیز ہے. یعنی زبان تو آپ کی ہے، قرآن مجید کو آپ دیکھیے، ایک عام آدمی کی حیثیت سے آپ اس کو پڑھتے ہیں، تذکیر حاصل کر لی، نصیحت حاصل کر لی، جو ضروری احکام دیے گئے تھے آپ نے عمل کر لیا ان کے اوپر. لیکن اس کے اندر اتر کر اس کے غوامض کو سمجھنا، اس کے اسرار کو سمجھنا، خود صحابہ کرام سے اس کی ابتدا جب ہوئی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہو یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہو یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہو، یہ علماء صحابہ ہیں. پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تابعین میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اپنا موضوع بنایا. تو علم اصل میں علمی کام، تدبر اور تفحص سے آگے بڑھتا ہے. اس میں یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دیوان غالب مرتب ہو گیا، اب ایک کرخندار بھی ہے، مثال کے طور پر دلی کا ایک دکاندار بھی ہے، چونکہ زبان اس کی ہے تو اس لیے اس کے سارے رموز و غوامض کو سمجھ لے گا. علامہ اقبال ہیں، انہوں نے اردو میں لکھا ہے یا فارسی میں لکھا ہے، ہر فارسی دان اس بات کو جانتا ہے کیونکہ اس کی زبان ہے. نہیں، ایک چیز تدبر اور تفحص ہے، اس کا سلسلہ نہیں روکا جا سکتا، یہ قیامت تک جاری رہے گا. اور جب کوئی آدمی اس پر کام کرے گا تو کیا وہ اردو زبان میں بیٹھ کر کام کر دے گا؟ یعنی ظاہر ہے کہ وہ سارے ذخیرے پر نگاہ رکھے گا، جو فارسی میں بھی ہے، جو انگریزی میں بھی ہے، جو اردو میں بھی ہے، جو اس سے پہلے عربی میں بھی تھا، سارے ذخیرے کو دیکھے گا. اسی طرح زبان کیسے سمجھنی ہے، کیا جاننا ہے، اس کی تمام چیزیں محفوظ طریقے پر چلی آ رہی ہیں، انہی میں مہارت پیدا کی جا رہی ہے. تو ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں. آپ امام شاطبی کو کہیں گے کہ تم نے موافقات جیسی کتاب کیوں لکھ دی؟ ابن حزم سے کہیں گے کہ تم نے یہ بالکل ہی ایک نیا مدرسہ فکر کیسے بنا ڈالا، اس سے پہلے کی تو ایک روایت چلی آ رہی تھی. ابن تیمیہ کے بارے میں کہیں گے کہ پہلی روایت کو کیوں چیلنج کر ڈالا. اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. ہمارے یہاں ہندوستان میں خود شاہ ولی اللہ ایک بہت بڑے آدمی ہیں اور ان کا چیزوں کو دیکھنے کا انداز بالکل مختلف ہے. مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کو دیکھیے، ایک بالکل نئی تعبیر وجود پذیر کر دی. اس سے سخت اختلاف رکھنے کے باوجود اس کو ایک علمی کام کی حیثیت سے دیکھا جانا چاہیے. ٹھیک ہے صاحب، آخری ایک پہلو سے یہ بتائیے گا کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں زبان کی، چاہے وہ اس عہد کا کوئی فرد ہو یا آج کا کوئی فرد ہو، جب وہ یہ زبان کا معنی، مفہوم، مدعا بیان کرے گا تو یہ بات تو ناگزیر ہے نا کہ زبان اگر الفاظ میں ہے تو وہ چاہے غالب کے شاگرد ہی حالی ہی کیوں نہ بیان کر رہے ہوں، لیکن شعر کو اس کو قبول کرنا چاہیے. ناگزیر ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی یہ جو زبان کا ذخیرہ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، یہ انہی عربوں سے مرتب ہونا شروع ہوا. اس کے بعد عجم کے بہت بڑے علماء اس میں سے اٹھے. آپ دیکھیے ایک زمخشری کی حیثیت کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ سیبوے کی حیثیت کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ دونوں عرب نہیں. تو اس لیے عربی زبان کا علم ہے وہ جاری ہے، اس کے ذخائر موجود ہیں، ان کی بنیادیں موجود ہیں، ان کو لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. کوئی آدمی اس میں غلطی کرے گا، متربع کر دیا جائے گا. بڑی سے بڑی غلطی ہوتی ہے. خود ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، لیکن عربی زبان سے مراجعت کیسے ہونی چاہیے اس کے اصول بالکل غلط طے کیے ہیں. نئے لوگوں میں بعض لوگ ہیں،
میں اس کا ذکر کسی وقت تفصیل سے کروں گا، تو اس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں ان کو کہ آپ کی غلطی یہ ہے، جہاں غلطی ہو وہ بتانی چاہیے۔ اس طرح کے استدلالات قائم کر کے آپ کسی غلط بات کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ اور میں آخری بات یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ آپ ایک آدمی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم فلاں وقت میں اور 14 صدی کے بعد اور اس عمر میں یہ بات کر رہے ہو، تو اچھا جو پہلوں نے بات کر رکھی ہے وہ آپ کے نزدیک بڑی محکم بات ہے، تو ذرا اس کا استدلال واضح کر دیجئے، سمجھا دیجئے لوگوں کو۔ اور ان کی بات بھی عربی زبان میں جس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، جیسے قرآن مجید کو۔ غلطی واضح ہو جائے گی، معلوم ہو جائے گا، اس میں بھی وہ سارے مراحل سے گزرنا ہوگا نا آپ کو۔ تو اس لیے یہ ایسی باتیں ہیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ہم سے ہمارا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر خدمت۔ بہت شکریہ آپ کا۔